تو مال جو ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے نا خشکی تری میں، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ تقریباً 10 شرائط ہیں، بار بار بتایا جاتا ہے مگر مسلمان اتنا بھلکڑ ہے اس معاملے میں نا، کیا بات چلتا ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، یہ کلیئر ہوگا کسی غیر مسلم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2 عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ نمبر 4 آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ نمبر 5 مالک نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کا مالک ہو۔ نمبر 6 پورے طور پر اس نصاب کا مالک ہو، قابض ہو۔ ایسا نہیں کہ آدھا ہمارے پاس ہے، آدھا کسی اور نے دبا رکھا ہے۔ نمبر 7 نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ کی رقم جو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کسی کے قرض دار نہ ہوں۔ اگر قرض دار ہیں تو ٹوٹل اماؤنٹ میں سے قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر رقم اتنی بچتی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو سینکڑا پیچھے 2.5 روپے زکوٰۃ نکالا تیرے اوپر لازم و ضروری ہے۔ نمبر 8 نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی دشوار ہوگی، اسے حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر کے جو تمہارے پاس اماؤنٹ بچتا ہے اس پر دیکھ لیجئے، اگر شرطیں پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ نکالیے۔ نمبر 9 مال کا نامی ہونا، بڑھنے والا مال۔ پچھلے سال 2 لاکھ کا مالک تھا، اس سال 2.5 لاکھ کا ہو گیا، 3 لاکھ کا ہو گیا، کما لیا اور محنت کیا، اسی پیسے کو انویسٹمنٹ کیا، ہو گیا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، مال بڑھنے والا۔ نمبر 10 اس مال پہ سال گزر جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی تک بندی لگاتے ہیں، پچھلے سال تو رمضان میں ہم مالک نصاب تھے اور قربانی کے مہینے سے لے کر کے 11ویں اور شعبان کا مہینہ آتے آتے ہم غریب ہو گئے تھے، اب پھر رمضان آتے تھے پھر ہم مالدار ہو گئے، تو سال تو گزرا ہی نہیں ہمارے مال میں۔ جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالی تب آپ مالک نصاب تھے، اور جس دن سال آپ کا پورا ہو رہا ہے اب بھی آپ مالک نصاب ہیں، تو زکوٰۃ آپ پر ہے میاں، چاہے 4-5 مہینے آپ کے پاس مال نہ رہا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ تکڑم بازی مت نکالیے گا، کیونکہ پیسہ کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ ہوتا ہے، دھندا لگاتا آدمی، کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو دے دیا تو یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے۔ زکوٰۃ 3 طرح کے مال پر ہے، سمن یعنی سونا چاندی، مال تجارت اور چرائی کے جانور پر۔ ان 3 قسم کے مال پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے شرائط پائی جائیں تو۔ ایک اور ابھی بیچ میں شوشہ چل رہا ہے اسی مہینے میں، کئی لوگ پوچھنے بھی آئے، حضرت وہ سونا تو ہمارے پاس ہے 10 تولہ، تو اگر ہم آج سونا کو بیچنے جائیں تو سونار تو 20% کاٹ لیتا ہے، اس میں کھوٹ ملا ہوتا ہے، تو اس کھوٹ کے حساب سے زکوٰۃ دیں یا اس اوریجنل کوالٹی کے حساب سے زکوٰۃ دیں؟ دیکھ دماغ کیسے چلتا آدمی کا۔ سنو سمجھو، یہ تکڑم لگا رہے ہیں بیٹے۔ اگر سونے اور چاندی میں کھوٹ زیادہ ملا ہوا ہے یا کم ملا ہوا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ کھوٹ زیادہ ہے یا چاندی اور سونا زیادہ ہے۔ یہ طے ہے، سونار لیتا ہے 20% کاٹ کر کے، اس کا مطلب ہوا کہ 80% سونا ہے آپ کا، 80% چاندی آپ کی ہے، تو للأکثر حکم الکل، شریعت نے حکم دیا ہے اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب آپ کو 80 + 20 100% سونے کے اوپر چاندی کے اوپر زکوٰۃ دینا۔ اگر
سونا اور چاندی کے اوپر برابر کی آمیزش ہے، تب بھی اسے سونا اور چاندی ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر پرسنٹیج سونے اور چاندی میں زیادہ کھوٹ کا ہے کہ 80% یا 75% کھوٹ ملایا ہوا ہے، 25% آپ کا سونا اور آپ کی چاندی ہے، اب اس کو یہ آنکا جائے گا کہ جو اس میں سونا اور چاندی ہے 25%، یہ اس کا ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بنتا ہے۔ 75% نکال دو، اب 25% سونا اور چاندی کو آپ جوڑ لیجئے کہ ٹوٹل کتنا بنتا ہے۔ 25% اس میں، 25 اس میں سے، 25 اس میں سے، 25 اس میں سے، اس کو جوڑنے کے بعد اگر اس کی نصاب بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو میاں جی زکوٰۃ دینا ہے آپ کو۔ کان اور دفینے کا بھی مسئلہ ہے شریعت میں۔ کان سے مراد یہ پتھر والی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی وقار ہے، رکاز کے اوپر یعنی کہ جو دفینہ ہے، جو کان کے ہیں معاملات، تو اس میں جیسے لوہا ہے، شیشہ ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، سونا چاندی ہے، اگر کہیں ملتا ہے تو 5واں حصہ یعنی کہ 1/5، اگر 100 کلو ملا ہے تو 100 کلو میں سے 20 کلو تم نے اس میں سے دے کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بڑی اور لمبی تفصیلات ہیں، ابھی اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کھیتی باڑی اور پھلوں کی زکوٰۃ بھی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ فرماتا ہے کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کیا کرو۔ سال میں اگر آپ نے اپنے کھیت میں 10 مرتبہ پیداوار کی ہے نا، تو 10 مرتبہ حق دینا ہے آپ۔ اب اس کا معاملہ یہ ہے، اگر کھیتی میں بارش کے پانی سے پیداوار ہوئی ہے، 20 کلو میں 10 کلو میں سے 1 کلو، جس کو عشر کہتے ہیں، اگر بارش کے پانی سے پیدا ہو تو 10 کلو میں سے 1 کلو، اگر پانی خرید کر کے بورنگ کے ذریعے سے پیداوار کی گئی ہے تو 20 کلو میں سے 1 کلو، عشر اور 20۔ اگر آپ کے کھیت میں 10 مرچا پیدا ہوا ہے، 1 مرچا دینا ہے۔ 10 آلو پیدا ہوا، 1 آلو نکال دو شرافت کے ساتھ۔ سرسوں پیدا ہوئی 10 کلو، 1 کلو نکال دو۔ کتنے لوگ کرتے ہیں ایسا؟ مت کرو، کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو کروانے نہیں آئے گا۔ حساب کا ایک دن ہے جس دن نہ ہمارا باپ حساب دے سکتا ہے نہ آپ کا باپ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، زکوٰۃ کن کن لوگوں پہ خرچ کی جائے، اس کے بھی مصارف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے اور حضور نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کو خرچ کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 زکوٰۃ فطرہ وصولنے والا۔ والعاملین کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ نمبر 4 رقاب، جس کی گردن جو ہے اٹکی ہوئی ہو، غلام ہو، اور وہ بدلے کتابت کروانے کے لیے کچھ پیسہ کی ضرورت اسے ہو تاکہ وہ اپنے مالک کو دے دے اور اپنی گردن چھڑا لے، وہ حقدار ہے۔ غارم، قرض دار، اگر آدمی اتنا قرض میں ڈوب گیا کہ کچھ بچا نہیں اس کے لیے، وہ بھی لے سکتا ہے۔ نمبر 6 فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کا مسافر۔ آتے رہتے ہیں لوگ نا، ہم اجمیر گئے تھے اور چور نے سارا مال لوٹ لیا، لوگوں نے کہا مکرانا چلے جاؤ۔ آتے نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں، اس مسجد میں اس مسجد میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فی سبیل اللہ۔ اور ایک ہے ابن السبیل، وہ طالب علم جس نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دین کا علم اور شعور سیکھنے کے لیے فارغ البال کر رکھا ہو اور عالم بن رہا ہو، حافظ بن رہا ہو، قاری بن رہا ہو، درا حالے کی وہ گھر سے مالک نصاب ہے، مگر پھر بھی وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ لینے کا حقدار ہے۔
ارے سمجھ گئے؟ ابھی گاؤں میں بڑا چرچا ہے ایک بات کا، جو بیچارے مولانا لوگ چندہ کرنے آ رہے ہیں، آپ کا کتنا پرسنٹ ہے، آپ کو مدرسہ کتنا پرسنٹ دیتا ہے؟ میں آپ کو 80% دیتا ہوں، آپ جائیے زکوٰۃ وصول لیں۔ یہ مدرس نہ تمہارے باپ کے غلام ہے مولانا، نہ مدرسوں کے باپ کے غلام ہے، یہ ان کی غیرت ایمانی ہے جو دین مصطفیٰ کے تحفظ و بقا کے لیے رمضان جیسے پاکیزہ مہینے میں اپنے گرمی کی، پریشانی کی، سفر کی صعوبت برداشت کر کے کئی مارے مارے پھرتے ہیں، تم بیٹے سٹیائے گھومتے ہو، تانے دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اتنے بے غیرت بن گئے تم لوگ، تمہیں کتنا پرسنٹ ملتا ہے؟ شریعت نے حق رکھا مسٹر سٹیائے ہوئے سیٹ والعاملین۔ کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ جس کو زکوٰۃ کی رقم، فطرے کی رقم وصول کرنے پہ متعین کیا جائے، وہ 50% تک پیسہ لے سکتا ہے اپنی مزدوری۔ تم جاؤ نا، علماء کے ہمارے پاس شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ایسا پوچھ رہے ہیں ہم سے، تو کان تمہارے پھٹ گئے ہیں؟ ہم 4-5 سال سے چلا کے مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ کوئی نہیں لیتا، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کچھ ایسے علماء جن کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے، یار سال بھر 11 مہینہ آدمی پریشان، اقل قلیل تنخواہ میں پڑھاتا ہے، 5,000 روپے لی، 7,000 روپے لی، 6,000 روپے لی دے کر کے تمہارے بچوں کو پڑھایا بھی، وہ تمہاری باتیں بھی سنے ہو مولانا، تم نے کوئی ٹھیکہ دیا اس کو؟ پھر وہ رمضان کا ایک مہینہ جو سکون سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، رسید لے کر کے مکرانا، جے پور، بمبئی، سورت، احمد آباد، نہ سحری کا پتہ بیٹے، نہ افطار کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، بھاگا پھر رہا ہے۔ ابھی دیکھا ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نا، ٹرین سے گر پڑا ہے اور گر کر کے مر گیا ہے، چندہ کرنے نکلا تھا، کیا گزری ہوگی اس کے بچوں پہ؟ کبھی اور کو سوچا ہوگا مدرسے کی ذمہ دار نے یہ نہیں، جو ہمارے مدرسے کا مدرس چندہ کرنے گیا تھا وہ گر کر کے مر گیا، ہلاک ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کی طرف سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ کبھی سوچے گا؟ پوچھتے پھر رہے ہیں کتنا پرسنٹ تمہیں ملتا ہے، تم دیتا کتنا ہے اس کو؟ 25 روپے، 20 روپے کی زکوٰۃ کی رسید کرواتا ہے، نالائق کہیں کا، اور دھو سناتا علماء کو۔ پھر کہتے ہیں مولانا شمس الدین بہت سخت بولتے ہیں، قانون مصطفیٰ کا مذاق تم اڑاؤ، تمہاری شرافت کا خطبہ ہم پڑھیں گے۔ مدارس کے علماء کو، چندہ کرنے والوں کو ٹرین دوسرا بدلنا چاہیے۔ مت کرو مسجدوں میں اعلان اس طرح سے، بڑے غریب بچے پڑھتے ہیں، انہیں بول دو مدرسے میں نبی کے مہمان پڑھتے ہیں، غریب نہیں پڑھتے ہیں، یا وہ پڑھتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے جبریل پر بچھاتا ہے، یا وہ پڑھتے ہیں جو دین مصطفیٰ کے ذمہ دار ہیں، یا وہ پڑھتے ہیں جو قرآن کے محافظ ہیں، یا وہ پڑھتے ہیں جو شریعت کے علم بردار ہیں۔ اگر مدرسے بند ہو گئے تمہاری نسل یا تو کافر ہوگی، یا مرتد ہوگی، یا مشرک ہوگی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نشانہ بناتے مدرسوں کو۔ کبھی تم نے پوچھا منگتوں سے، تم سے زکوٰۃ لے کے جاتا فوراً شراب پیتا ہے، تم نے پوچھا کبھی اس پیسے کا تم کیا کرتے ہو؟ کتنی مانگنے والی عورتیں اور مرد ہیں، 50% نان مسلم کمیونٹی کے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان زکوٰۃ کی رقم دے کے کھڈے میں ڈالنا پیسہ اپنا۔ پوچھا تم نے اس کو؟ حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، سیٹ صاحب ہے، اللہ کیا سب پکے بھک منگے ہو سارے کے سارے، سمجھ رہے ہو؟ کوئی سیٹ بیٹ نہیں ہوتا اللہ کے ہاں، سب فقیر ہوتے ہیں، سب منگتے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب بھک منگے ہو اللہ کی چوکھٹ کے۔ بڑی رونق پیدا ہو گئی دل میں، دماغ میں۔ بیچارہ عالم آتا ہے، حاجی صاحب یہاں گلتے بیٹھے، وہ بیچارہ پہنچا، تمہارے باپ کے غلام ہیں یہ، روزہ رکھ کر کے تیری 10 مرتبہ خوشامد کرتے ہیں، تو 100 روپے تو زکوٰۃ دیتا ہے، تیری ذمہ داری بنتی ہے سیٹ سٹیا ہوا، زکوٰۃ تجھ پہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی نکال اور وہاں تک پہنچا جو اس کے حقدار ہے۔
یہ ان علماء کا چندہ کرنے والوں کا احسان ہے سٹیائے ہوئے سیٹھوں پر کہ تیری زکوٰۃ کی رقم لے کے 50% ہی صحیح وہ کم از کم دین پہ خرچ تو کرتے ہیں. یا تو 100 کے 100% پہل ڈالے جا رہا ہے. منگتا ہندو ہے. ابھی ویڈیو کتنی بار ہو رہی ہے, داڑھی, کرتا, پجامہ, ٹوپی, تسبیح, اجمیر کی چادر, اور پکڑے گئے تو کیا ہے سیا رام, کون ہے ناتھو رام, کون ہے جناب منگتے. اور ہماری قوم ارے جلدی لے جائے, جلدی جائے, نیکی کم نہ ہو جائے ہماری. یہاں تمہاری سوچ کہاں مر جاتی جب مدرسے کی باری آتی ہے. کہاں بہار ہے یار, کہاں ویسٹ بنگال ہے؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں, ان کے ماں باپ نہیں ہیں, ان کے گھر نہیں ہیں, رشتہ دار نہیں ہیں؟ بیٹے اس طرح سے لان تان کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ باپ کے غلام مولانا لوگ ہیں. اہل ثروت کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر تمہارے پاس کوئی چندہ لینے آتا ہے, اللہ نے دیا ہے تو شرافت سے خوش طبعی سے چندہ دے, اور نہیں دے سکتا ہے تو تجھے کچھ کہنے کا حق شریعت نے نہیں دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں